الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون ضربت لگا چکا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ایک وصیت فرمائی۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ وصیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کی، لیکن اس وصیت پر عمل کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس وصیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ یہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنے تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور تم تمام افراد کو جن تک یہ میری نصیحت پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ خدارہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ خدارہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی اور اتنی شدید تاکید فرمائی کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی میراث پانے والوں میں قرار نہ دے دیں۔ خدارہ قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت دے جائیں، اور نماز کی ادائیگی میں پابندی رکھنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا جب تک کہ تم زندہ ہو، اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدارہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاز سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو تھے تب بھی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل ہی کو قتل کیا جائے۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ نہج البلاغہ کے مکتوب 47 وصیت میں ترجمہ مرحوم مفتی جعفر نے کیا ہے، وہاں سے ہم نے لی ہیں۔